بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید سہیل قمر اپنے یوٹیوب چینل خبرنامہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ناظرین میری ویڈیو پسند کرنے والے پاکستان اور پاکستان سے باہر لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج جو یہ مسئلہ درپیش ہے، یہ گزشتہ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی ابھی 28 جولائی کو، اس کا یہ تسلسل ہے، اور اس میں نے کافی کچھ حقائق بیان کیے تھے۔ اس کے بعد پھر مزید اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور جو 2 UK کی لڑکیوں کا مسئلہ تھا، جو اسحاق ڈار خاندان نے جس طرح سے اس کا استحصال کیا پاکستان بلا کر، اور پورے خاندان کے لوگ اس میں انوالو ہوئے، ڈار خاندان، اور خاص طور سے جو اس کا نواسہ ہے احمد رضا ڈار، وہ اس پورے واقعے کا سرغنہ ہے۔ جو بھی مطلب یہ خطرناک کارنامہ انجام دیا ان لوگوں نے، تو اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اور اس میں بھی جو 2 لڑکیاں تھیں ان کا، جنہوں نے یہاں سے جاتے وقت جب ان کو سارے معاملات سے گزرنا پڑا، خطرناک قسم کے اغوا برائے تاوان اور گینگ ریپ کے جو بھی مسئلے مسائل دونوں لڑکیوں کے ساتھ آئے، اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ ان دونوں لڑکیوں کو جلدی سے یہاں سے بھجوایا جائے اپنے UK ملک میں، تاکہ ان کے اوپر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ فوری طور پہ حل ہو سکیں۔ جب یہ لڑکیاں یہاں نہیں ہوں گی تو ہم اس کو مینیج کر لیں گے۔ بہرحال ان دونوں لڑکیوں نے جانے سے پہلے دفعہ 164 کا بیان جو مجسٹریٹ کے سامنے نوٹ کرایا تھا، اور ان دونوں لڑکیوں نے روتے ہوئے اس اسٹیٹمنٹ کو نوٹ کرایا، جس کا اردو ترجمہ جو ہے شہزاد اکبر نے لندن سے اس کو شائع کیا ہے، اور یہ میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا، اور دوسرے حقائق بھی جو سامنے آئے ہیں ان کو بھی میں بتاؤں گا۔ آپ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا آخر تک، کیونکہ اس میں بہت سارے حقائق جو ہیں وہ اجاگر کرنے ہیں۔ Statement of victim Astrid Gabriela Robinson Bracho, daughter of so and so, 40 years old, religion Catholic, Christian, permanent resident of، اس نیچے ان کا ایڈریس ہے پورا، اور آن اوتھ یہ اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے، یعنی کہ یہ میجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان قلم بند کروایا گیا ہے ان کے پاکستان سے جانے سے پہلے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی میری کہانی بھی جو ہے وہ اسٹیفنی جیسی ہی ہے، کیونکہ اسٹیفنی نے بھی بیان دیا ہے، لیکن میرے ساتھ تھوڑا سا مختلف ایکسپیرینس ہوا ہے۔ جو میں اس گھر میں مقیم تھی جس کا ذکر اسٹیفنی نے کیا تھا، پہلی رات کو 4 لوگ جو تھے وہ بندوقوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے ہمیں باندھ دیا، اور اس کے بعد ایک کمرے میں جو ہے ہمیں مجھے ڈال دیا گیا، اور وہاں پہ ایک کالے لباس میں ملبوس شخص جو تھا اس نے میرے ساتھ، جسے کہنا چاہیے، دست درازی کرنا شروع کر دی۔ یہ پہلے دن کا واقعہ ہے، اور اس نے میرے جسم کے مختلف حصوں کو جو ہے وہ چھوا اور تھوڑا سا مجھے ہراس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے میرے منہ پہ بہت زیادہ گھونسے رسید کیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے میرے جوتے بھی اتار دیے، وہ جوتے بھی خود پہن لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹیفنی کو اس کمرے سے وہ باہر لے گئے، اور جو بندہ کالے لباس میں ملبوس تھا اس نے میرے ساتھ مختلف طرح کے جو ہیں وہ جنسی عمل کرنا شروع کر دیے۔ پھر رضا ڈار وہ کمرے میں آتا ہے۔ رضا ڈار کون ہے؟ جو مبینہ طور پر اسحاق ڈار صاحب کا نواسہ ہے، اور علی ڈار صاحب کا بھانجا ہے، وہ ان کے ماموں ہیں، اور ان کے بہت قریب بھی بتایا جاتا ہے۔ پھر رضا ڈار جو ہے وہ کمرے میں آتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ جس کمپیوٹر کے اوپر آپ کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ کمپیوٹر کدھر ہے؟ میں اس کو بتاتی ہوں کہ وہ گرین رنگ کے بیگ کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسٹیفنی کو واپس لے کر آتے ہیں، اور رضا جو ہے وہ دوبارہ سے کمپیوٹر کے ساتھ آتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ پیسے اور پاسورڈ کدھر ہے، یعنی کہ مجھے جو اس کا پاسورڈ وغیرہ دے دو۔ میں اس سے پوچھتی ہوں کہ کیوں، تو وہ مجھے اس کے بعد جو گن والا بندہ ہے وہ مجھے پھر سے گن سے جو ہے وہ بٹ مارتا ہے اور مجھے پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے اس بیڈ روم سے نکال کر دوسرے فلور والے بیڈ روم میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک اور شخص موجود ہوتا ہے، اور یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ
موجود نہیں تھا جو بندوقوں والے لوگ تھے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بندوقوں والے جو تھے یہ انہوں نے کوئی ہائر کیے ہوں گے اس کام کے لیے، لیکن جس شخص کے پاس لے کر جاتے ہیں وہ انگریزی بھی بول سکتا ہے اور انگریزی میں بھی بات کرتا ہے، لیکن وہ ان کو انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے، اور اس کی انگریزی بھی کافی مناسب، یعنی کہ اچھی انگریزی ہے، وہ بہتر پڑھا لکھا شخص نظر آتا ہے۔ اور پھر وہ آدمی ان کو اردو میں کوئی ہدایات دے کر نیچے چلا جاتا ہے، اور پھر 3 لوگ جو ہیں وہ اس کمرے میں آ جاتے ہیں، اور پھر جو سب سے بڑی عمر کا ہے اس کے ہاتھ میں رائفل ہے، اور پھر جو ہے وہ ان 2 لوگوں کو میرے ساتھ کمرے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پھر اسی وقت وہ کالے لباس والا شخص جو ہے وہ دوبارہ سے میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نسبتاً جوان عمر کا بندہ بھی موجود ہے، اور اس کو کمرے سے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کالے لباس والا جو آدمی ہے وہ دوبارہ سے کمرے کے اندر آتا ہے، اور وہ آپس میں وہ بات چیت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تم جو ہے وہ جنسی عمل میں شامل ہو۔ میں اس کو انکار کرتی ہوں تو وہ پھر دوبارہ باہر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ میرے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ تمام چیزیں وہ اس کے اندر اپنے بیان کے اندر بیان کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ نوجوان لڑکے کو بھی کمرے کے اندر بلاتا ہے، اور اسے بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی کرو، لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یا وہ نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے باقاعدہ طور پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ اسی کمرے میں 3 لوگ جو ہیں یہ مسلسل میرے ساتھ ادھر رہتے ہیں، یعنی کہ آپ جو وہ بیان کر رہی ہیں یہ میں مختصر بتا دیتا ہوں، پھر میں اگلے اہم حصے کی طرف آتا ہوں کہ وہ ان اگلے 2-3 دنوں میں وہ لوگ بار بار اس اسٹیفنی کو جو یہ خاتون ہیں ان کا نام ہے گیبریلا کو وہ 2-3 دن جو ہے وہ بار بار جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بناتے ہیں، اور جس سے ان کے جسم کے مختلف اعضاء کو کبھی کھنجروں سے بھی کاٹا جاتا ہے، کبھی بندوق سے کچھ کیا جاتا ہے۔ شیشہ ایک دفعہ وہ بتاتی ہے کہ وہ توڑ کر لاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے شیشے کے بعد مجھے برہنہ کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے جسم کے حصوں کو کاٹ دیں گے۔ اچھا، یہ جو اس بیان کے اندر وہ بیان کر رہی ہیں، یہ کہتی ہے کہ میرے لیے اس تمام ٹارچر کے دوران بڑا مشکل تھا، کیونکہ رضا جو تھا وہ مجھ سے بار بار اس چیز کا مطالبہ کرتا تھا کہ پیسے دیے جائیں، اور مجھے وہ اکاؤنٹ بتاؤ جس کے اندر پیسے ہیں، منگوائے جائیں۔ اسی دوران ان کا یہ کہنا ہے کہ میری ماں سے میرے ماں باپ سے بات کروائی گئی، پھر اسٹیفنی کی ماں سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میرے فیملی نے آپ کو $8 لاکھ جو ہیں وہ منتقل کر دیے ہیں، لیکن ان لوگوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں $7 لاکھ اور چاہیے، اور وہ اسٹیفنی کی فیملی جو ہے وہ ہمیں بھیجے گی تو ہم آپ کو جانے دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ اسٹیفنی کی ماں سے بات کرتے ہیں۔ اسٹیفنی کی ماں جو ہے وہ بتاتی ہے کہ میں نے صرف ابھی تک $1 لاکھ کا بندوبست کر سکی ہوں، مجھے وقت درکار ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ جو سارا میں نے آپ کو بتایا کہ رائفل کے ساتھ، اور وہ کس طرح سے ان کے نازک اعضاء کو وہ پتہ نہیں اتنے گروسم ڈیٹیلز ہیں کہ یقین نہیں ہوتا۔ اور اس تمام عمل کے دوران جو باس ہے وہ ان کے ساتھ فون پہ رابطے پہ بھی ہے، ان کو انسٹرکشن بھی دے رہا ہے۔ ایک اور شخص آتا ہے جو انگریزی اچھی بولتا ہے، وہ ان کو انسٹرکشن دے کر کمرے سے چلا جاتا ہے۔ رضا ڈار جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ کمپیوٹر آپریٹ کر کے پیسوں کی ٹرانسفر اور یہ تمام چیزیں وہ مینج کر رہا ہے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ $15 لاکھ ہے جو انہوں نے ان خواتین سے لینا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دوران 3 دنوں میں ہمیں وہ جو ہے وہ گھر کے اندر تھوڑا سا گھومنے پھرنے بھی، یعنی کہ واک کرنے دیتے ہیں، ہم کپڑے پہن لیتے ہیں، ہمیں کھانا دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم سٹنگ روم میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ویڈیو کالز بھی کروائی جاتی ہیں ہماری فیملی کے ساتھ۔ جب ان کو ان کی مطلوبہ رقم حاصل ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ گھر جا سکتے ہیں، اب ہم آپ کو گھر بھیج دیں گے۔ اس کے بعد میں کہتی ہے کہ ہمیں وہ گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں، اور گاڑی کے اندر میں دیکھ سکتی ہوں کہ جو میرا پاسپورٹ وغیرہ ان کے پاس ہے، میں ان کو کہتی ہوں کہ پیسے آپ کو مل چکے ہیں، پاسپورٹ مجھے دے دیں۔ یہ پاسپورٹ ان سے لے لیتی ہیں، پاسپورٹ ان کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے بیان کے اندر کہ مجھے اب بھی ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ رستے میں ہم ایک جگہ رکتے ہیں تو میں
اور اسٹیفنی جو ہیں وہ گاڑی سے باہر چلے جاتے ہیں, کوئی میڈیکل سٹور میں جا کے بہانے سے وہاں سے پولیس کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں ٹریفک پولیس ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور پولیس کا ذکر کیا جاتا ہے بیان کے اندر. یہ بیان لگتا ہے کہ وہ انگریزی میں پتہ نہیں میجسٹریٹ کی ہے یا ان کی, کہ تھوڑا سا جو انگلش ہے اس کی اتنا کلیئرٹی نہیں دیتی, لیکن اس کا جو مفہوم نکلتا ہے کہ I saw our passports in his left leg and I took them and put inside my underwear because he was towards in a confusing road of airport. We were fighting with him, asking to go faster. I figured it out that he sent live location to some people. These people on call were screaming to him and telling that boss was giving other instructions. Boss was giving other instructions. Because he removed faster, we asked him to accelerate the car and he bumped the car in front and Stephanie and I jumped out of the car. Stephanie fell and we were screaming for help and the police, all people were, they gathered around, they called the traffic police. اچھا, اب وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ٹریفک پولیس آ گئی اور وہاں پہ کوئی مکینک کا سٹور بھی تھا جس کا نام فلٹر ہاؤس تھا, اور ادھر سے وہ آ گئے اور انہوں نے فلٹر ہاؤس والوں نے دے ہیلپڈ اس ٹو کال دا ریئل پولیس, یعنی کہ ریئل پولیس جو تھی, یعنی کہ وہاں پہ جو پولیس تھی وہ موقع پہ انہی کا جو ہے وہ تحفظ کر رہی تھی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بٹ وی آلسو تھاٹ دیٹ شی ہیڈ ہر فون ہیکڈ. آفٹر آل وی ایکسیپٹیڈ ٹو گو ود دس پولیس بیکاز دا ٹریفک پولیس ٹیل us they were their boss. Then they promised to take us to the airport and did not. On the way to airport they stopped telling us the car had problem and it was not true. We jumped from that car also and tried to run towards airport, but the other police car arrived with their boss. He showed us all the investigation and that they were doing and for the past 2 days. The other police car arrived with women police. Everybody speak with us and we were safe. I must say that we trust in the beginning to the man calling Mohammad Raza Dar because we met him in Singapore in a cryptocurrency event. اچھا, میں اس پہ آتا ہوں 1 منٹ میں, لیکن اب یہاں پہ جو بات اس نے کی ہے میں اس کا آپ کو مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں. ان خاتون کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ ان کے پیسے ان کو مل جاتے ہیں وہ باقاعدہ ان کو لے کر جاتے ہیں, شاید ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے کہ وہاں سے ان کو نکال دیا جائے, لیکن اس دوران رستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس ایکسیڈنٹ میں وہ ٹریفک پولیس آ جاتی ہے, لیکن اس پوری اثنا کے دوران ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کہانی ہمیں لاہور کے ڈی آئی جی آپریشن نے بتائی, جو انہوں نے بی بی سی کو فیڈ کی اور جو دیگر لوگوں کو, اور جو وہ مختلف فریج فروش لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ان کی لوکیشن لے کر خود پولیس کو ان کے بڑے عزیز رشتہ دار یعنی کہ شاید ماموں نے دی ہے, یہ تمام باتیں میں تو جول ہے. کیونکہ ان خواتین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کو کال کیا اور پھر پولیس وہاں پہ آئی, اور وہ فلٹر ہاؤس جو ایک مکینک کی دکان ہے وہاں سے ان کو کال کرنے میں مدد ہوئی. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو 15 کی کال وہاں سے باہر سے آئی, جو انہوں نے انٹرویو دیا بی بی سی کو. جو فریج والی سرکار ہے وہ کہتی ہے کہ جناب یہ تو انہوں نے خود فیملی نے کی. یعنی کہ ابھی مختلف سٹوریز فلوٹ کی جا رہی ہیں, جو کہ مدعیہ کا بیان ہے اس کے مطابق یہ تو انہوں نے جب وہ وہاں سے کہہ لیجئے کہ فرار ہوئی, پیسے بھی دے چکے, تو پھر وہاں پہ پولیس آتی ہے, اور جب ان کو ایئرپورٹ بھی چھوڑنے جا رہے تھے تو باس مسلسل رابطے کے اندر تھا. اچھا, اب اس نے لکھا کہ میں نے ان کے اوپر اعتبار اس لیے کیا اور ان سے ہم اس لیے آئے کہ میری ملاقات ان کے ساتھ رضا ڈار کے ساتھ کرپٹو کے ایونٹ کے اوپر ہوتی ہے سنگاپور میں. اب یہاں پہ ذرا توقف کر لیجئے. اب کرپٹو کے ایونٹ میں سنگاپور میں, اب آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف نظر دوڑائیے تو پاکستان میں ایک کرپٹو کے نام کا ایک مشیر لا کر بٹھایا گیا. اب وہ جو کرپٹو کے مشیر صاحب ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے پیچھے بھی دراصل کون شخص ہے, ان کے پیچھے بھی ڈار فیملی ہی ہے, وہ تو صرف ایک فرنٹ ہیں. پھر اب انہی کے جو ماموں جن کے بارے میں اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید باس وہ ہیں, جو اس وقت چیف منسٹر ہاؤس میں بہت اہم اور سینسٹیو, یعنی عوام عہدے پر ہیں, سینسٹیو تو ہے, پورا چیف منسٹر ہاؤس چلا رہے ہیں, وہ دبئی میں کرپٹو کا کاروبار کرتے تھے. یہ تو حقیقت ہے. پھر وہ پاکستان آ جاتے ہیں. دبئی کے کرپٹو کے کاروبار کے اوپر بھی بہت ساری داستانیں ہیں.
اس وقت پوری پاکستان کی سرکار بشمول ہمارے فیلڈ مارشل کے کرپٹو کو بڑا جناب اس وقت پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر کا بیٹا، آپ کے سینئر منسٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھانجا، آپ کی چیف منسٹر صاحبہ کا رشتہ دار، آپ کے پرائم منسٹر کا رشتہ دار سنگاپور میں ایک کرپٹو ایونٹ پہ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ سرکار کی طرف سے ہی گیا ہوا ہے. ان خواتین کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان پہ اس لیے اعتبار کیا کہ یہ بڑے لیجٹمیٹ سے لوگ ہمیں لگے اور انہوں نے ہمیں خود اپنے جو ہے وہ تصاویر دکھائی، جس میں نواز شریف کے ساتھ ان کی تصویر ہے، جس میں علی ڈار کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں جو کہ منسٹر ہیں پنجاب کے اندر، جس میں ان کی پرائم منسٹر کے ساتھ تصاویر ہیں، جس میں ان کی اپنے نانا کے ساتھ تصاویر ہیں. پھر ہمارا سارا پروٹوکول کیا جاتا ہے تو ہم اس لیے ان کے ٹرسٹ کر کے ان کے اوپر آئے. ایک ریکویسٹ ہے جو فیلڈ مارشل پاکستان 25 کروڑ عوام جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے خطرناک قسم کا، سفارتی طور پہ جو ہے ملک پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اس بدنامی کے داغ کو کس طرح سے دھویا جائے گا، یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو نشان عبرت اس خاندان ڈار خاندان کو بنایا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی حکومتی عہدیداروں کی کوئی جرت نہ ہو سکے اس طرح کے واقعات کو انجام دینے کی. یہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. اسحاق ڈار سب سے پہلے تو وزیر خزانہ تھے، اس کے بعد وزیر خارجہ بنے، اور اس کے بعد تیسرا عہدہ نائب وزیر اعظم کا تھا، جو 74 سال کی پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کا نائب وزیر اعظم کا عہدہ پہلے کبھی کریٹ نہیں کیا گیا. کیونکہ یہ اس وجہ سے کریٹ کیا نواز شریف نے کیونکہ شہباز شریف اور ان کی اندرونی جو چپخلش ہے اس کو یہ یہاں پر اس واقعے کے اندر نظر آتی ہے کہ ان کا جو عہدہ ہے نائب وزیر اعظم وہ شہباز شریف کے سر پہ بٹھانے کے لیے تاکہ ان کے اوپر نظر رکھی جا سکے. یہ نواز شریف کا اپنے سمدھی کو ایک طرح سے نوازنا ہوا. اور چوتھا عہدہ ان کے پاس سینٹ کے انتہائی اہم رکن ہیں اور وزیر خزانہ کو ہٹانے کی بات چل رہی ہے کیونکہ IMF کا دیا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا یہ ہے اورنگزیب، اور اس کو ہٹانے کی بات چل رہی ہے. تو یہ دوبارہ سے ان کا پسندیدہ محکمہ جو ہے وزارت خانہ ان کو دینے کا ارادہ ہے. ناظرین، ایک حوالہ دوں گا میں جس کا مفہوم ہے کہ پہلے کے دور کی قومیں اسی طرح تباہ ہوئیں جس میں بنی اسرائیل کا نام سر فہرست ہے. اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ امیر کے لیے الگ قانون تھا اور حکومتی لوگوں کا کوئی سدباب نہیں ہوتا تھا یا وہ کسی بھی جرم میں گرفتار نہیں ہوتے تھے، نہ ہی ان کو سزائیں ملتی تھی. تو وہ ایک الگ قانون بنایا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد جو غریب کے لیے ایک ایسا قانون بنایا جس میں ان کو سزائیں دی جاتی تھی اور ان کی پکڑ ہو جاتی تھی. تو یہ اس قوم کی تباہی کا سبب بنی اسرائیل کی قوم کا. تو اب وہی حال جو ہے یہ اس دور میں شریفوں کی حکومت میں یہ کام انجام دیا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ اسحاق ڈار کا نواسا احمد رضا ڈار جس نے بہت بڑی واردات انجام دی ہے، اس واقعے کو ڈار خاندان کی سمجھ لے واردات کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اس میں علی ڈار جو اسحاق ڈار کا بیٹا ہے وہ اس میں باس کی شکل میں سامنے آیا ہے، اور اس کی تائید جو ہے دوسرے صحافی یا دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں پنجاب کے. سینئر صحافی عمران شفقت صاحب نے سب کچھ اپنے ویلاگ میں بتا دیا ہے. اب عمران شفقت صاحب ان صحافیوں میں جو شدید ترین ناقد ہیں، سخت ترین ناقد ہیں خان صاحب کے، تحریک انصاف کے. تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تحریک انصاف والے اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جی تحریک انصاف کے ہم اس طرح کر رہے ہیں. اب ایک طرف ایسے صحافی ہیں جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، چیزیں سامنے لا رہے ہیں، ان میں یاسر شامی جو فوٹیج سامنے لے کر آئے CCTV، پھر محمد عمیر ایک ایک چیز ڈیٹیل FIR سے لے کر کس طرح وہ شیئر کرتے رہے، اسی طرح نوجوان صحافی سید ذیشان عزیز، ان سب کو سراہا جا رہا ہے. اب سینئر صحافی عمران شفقت صاحب انہوں نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں غیر ملکی خواتین سے زیادتی کا کھرا نہ صرف اسحاق ڈار تک جاتا ہے بلکہ اس کا کھرا مریم صفدر تک بھی جاتا ہے. مریم صفدر اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہی ہیں، وہ پولیس کے ذریعے شہادتیں اور شواہد مٹا رہی ہیں. DIG آپریشنز DIG فیصل کامران اس مقدمے کا ملزم ہے. اس مقدمے کے شواہد مٹانے میں اس کا کلیدی کردار ہے.
آپ سنیے سید عمران شفقت کی زبانی وہ کیا کیا راز بتا رہے ہیں, کس طرح سے ان کے پاس کیا کیا چیزیں آئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا ہے پنجاب حکومت نے, جھوٹ بولا ہے فیصل کامران نے. فیصل کامران صاحب نے, فیصل کامران صاحب اس مقدمے کے ملزم ہیں. اس مقدمے میں شواہد کو خراب کرنے, ڈسٹارٹ کرنے اور بلکہ ڈسٹرائے کرنے میں ان کا کلیدی کردار ہے. میرا خیال ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ وہ جن کی ریڈ لائن عورتیں تھیں, سوال تو یہ ہے کہ اب جو بات, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ جو غیر ملکی خواتین والا کیس ہے, یہ اس کا جو کھرا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی دفتر, ان کی سیٹ, ان کی ذات تک جا رہا ہے. کیونکہ خواتین کے ویزے اسحاق ڈار صاحب کے دفتر نے لگوائے, فیسیلیٹیٹ کیا اپنے انہوں نے بیٹے کو, نواسے کو, اور ان کے بزنس میں جس طرح پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کام یہ بچوں کا کہ بچے بگڑ جاتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ہدایت دے, تو یہ پارٹی شارٹی کا سین تو نہیں تھا. ظاہر ہے کہ یہ کاروباری معاملہ تھا. کاروبار کون کرتا ہے؟ علی ڈار صاحب کرتے ہیں. علی ڈار صاحب جو ہیں کرپٹو کا کاروبار کرتے ہیں, کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے بھی بتا دیا اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے میاں نواز شریف صاحب کے داماد علی ڈار کرپٹو کا کام کرتے ہیں, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور ان کو اے آئی کا وزیر لگا دیا مریم نواز صاحبہ نے. وہ محاورہ ہے کہ جی وہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پر, بلے کو دودھ کی رکھوالی پر لگا دینا. اب سرکاری سطح پر اے آئی, ذاتی کاروبار کرپٹو کے, تو یہ سارا کیا کھیل چل رہا ہے, اور اس میں یہ سب کچھ سامنے آ گیا. اور پھر فوٹیج ہے جو عمران شفقت صاحب بتا رہے ہیں کہ جی فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں علی ڈار ہیں, وہ ساری کہانی انہوں نے بتائی ہے, اور میں آپ کو سنواتا ہوں. علی ڈار صاحب اگر اس میں انوالو ہیں تو پھر کیسے, یہ سنیے, کہہ رہے ہیں علی ڈار صاحب اس میں انوالو ہیں تو کیسے صاف شفاف تحقیقات ہوں گی. کرپٹو کا کاروبار کرتے ہیں, کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو علی ڈار صاحب اگر اس میں انوالو ہیں تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جب ویزے بھی لگے تو اسحاق ڈار صاحب اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ اسحاق ڈار صاحب کی بلیسنگ, ان کے اختیارات, ان کے دفتر کے وسائل اور سہولت کاری یہ شامل حال نظر آتی ہے. ادروائز یہ والا کام نہیں ہو سکتا تھا, ان کے ویزے شیزے لگے اس طرح ذرا نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر بیٹے کے دھندے میں ان کا ہاتھ, سارا کچھ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو جو کھرا اسحاق ڈار صاحب تک جا رہا تھا, اب وہ کھرا مریم نواز صاحبہ تک جا رہا ہے. سنا آپ نے, جو اسحاق ڈار صاحب تک کھرا جا رہا تھا وہ اب مریم نواز, مریم صفدر تک جا رہا ہے. یہ بات سید عمران شفقت صاحب آن ریکارڈ اپنے وی لاگ میں کہہ رہے ہیں, اور بھی بہت سے انکشافات انہوں نے کیے ہیں, وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہی ہیں, وہ اپنی حکومت کا غلط استعمال کر رہی ہیں, وہ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے واقعات کو جو ہے وہ مسخ کر رہی ہیں, شہادتوں کو پولیس کے ذریعے مسخ کروا رہی ہیں, اور پروپیگنڈا یہ کروا رہی ہیں کہ مریم نواز نے 2 گھنٹے میں آرڈر کر دیا تھا کہ جناب کہ وہ ان کو ٹریس آؤٹ کیا جائے, اور ہم نے ٹریس آؤٹ کر لیا. اصل میں اصل رسوخ استعمال کر کے شواہد کو مٹایا جا رہا ہے, کیس کو خراب کیا جا رہا ہے. نام لے رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کا, سید عمران شفقت صاحب نام لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور اوپر سے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی 2 گھنٹے میں نوٹس لیا, بازیاب کروایا. وہ تو فوٹیج میں سامنے آ گیا, وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہاں پر خواتین خود گاڑی سے باہر نکلی, وہ فلٹر ہاؤس میں پہنچی, کون سی بازیابی, وہ تو وہاں کھڑی تھیں, پھر وہاں سے اطلاع ہوئی, تو سارا یہ جھوٹ گھڑا گیا. فیصل کامران صاحب کو شرم آنی چاہیے, ڈی آئی جی آپریشن کو شرم آنی چاہیے. یہ وردی جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے, یہ وہ میرا خیال ہے کہ وردی کی اس سے زیادہ توہین اور ہو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ والا کام کیا. بی بی سی کو الگ سے انٹرویو, دوسرا الگ سے کام. شرم آنی چاہیے ڈی آئی آپریشن کو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں, یہ تو بات کہیں آگے تک جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سید عمران شفقت صاحب باس کا بھی بتا رہے ہیں کہ باس کون ہے. علی ڈار کا حوالہ دے رہے ہیں, پھر فوٹیج کی بات کر رہے ہیں, ایک ایک چیز سامنے لا رہے ہیں. سنیے ذرا. جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں خبر کہ آپ کو کہ میں بتاؤں کہ وہ باس کون ہے. سر وہ باس جو ہے وہ علی ڈار صاحب ہے. علی ڈار صاحب کی سیف سٹی نے وہ تصویریں پکڑ لی, وہ فیصل کامران صاحب نے دی, چھپا دی, ادھر ادھر کر دی مبینہ طور کے اوپر, جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں. اور جب اگین میں پھر وہی بات وہیں پہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں یار میرس کے اوپر چلنا ہے یا یوں کر کے چلنا ہے, تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب میں پہلے فوٹیجز آ گئی, علی ڈار کی فوٹیجز پکڑی گئی ہیں, وہ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے ادھر ادھر کر دی ہیں. اندازہ لگائیے, پہلے بھی جہاں خواتین ملیں تو فوٹیجز ادھر ادھر کی گئیں, مگر کوئی فوٹیج آ گئی سامنے تو وہاں پہنچنا ہے, سب کرنا. اس لیے کہہ رہے ہیں جی فیصل کامران صاحب, پھر کھرا اسحاق ڈار کے گھر, اور آگے مریم نواز صاحبہ کے گھر تک جا رہا ہے. یہ بات عمران شفقت صاحب نے کی ہے.
آپ کی جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے، وہ اس وجہ سے کہ پہلا جو آپ کے گھر کے اندر ہی اگر اتفاق نہ ہو تو کام پھر بہت خراب ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے دن جب یہ والے ایشو کے اوپر آپ سے گفتگو کی تھی تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مریم صاحبہ نے، اور ظاہر ہے کہ ود دی بلیسنگ آف ہز فادر یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اب اگلے باری وزیر اعظم بننا ہے۔ کوشش تو ان کی ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے کہ وزیر اعظم بننا ہے، تو پھر پنجاب کا کیا ہوئے گا؟ پنجاب کے لیے ظاہر ہے کہ پھر حمزہ شہباز، لیکن حمزہ شہباز صاحب مریم بی بی کو بالکل ایک آنکھ نہیں باتیں، انہوں نے کہا کہ بابا جی وزیر اعظم بن گئے، بس ٹھیک ہے، نہیں حصہ ہے گا، گدی تو ہمارے گھر کی، ووٹ بینک تو ہمارا ہے، تو ہم تک رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر علی ڈار صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کی دوسری صاحبزادی کے شوہر ہیں، اور ان کو جناب سیاست میں اتار دیا ہے۔ ناظرین، ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آسانی سے، اور تمام جو ملکی واقعات یا غیر ملکی واقعات جو ہو رہے ہیں اس پر میری کڑی نظر رہتی ہے، آپ کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، جو میں نے ایک حوالہ دیا تھا بنی اسرائیل کی قوم کا، اب وہ واقعہ اسی طرح سے یہ نون لیگ کی حکومت یا دوسری حکومتیں یہاں پہ کرتی رہی ہیں کہ اپنے لوگوں کو مراد دیتی ہیں اور اپنے لوگوں کو فیسلٹی دیتی ہیں کہ تم جرم کرو، ہم بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک زندہ مثال ڈار خاندان کی ہے کہ اسحاق ڈار کا نواسہ جو ہے اتنی بڑی واردات اس نے آرمی چیف کی ناک کے نیچے یہ واردات کی ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کا اتنا بڑا واقعہ سفارتی طور پر جو نیوزی لینڈ اور نیدرلینڈ اور اسپین کی ایمبیسی بھی اس میں شامل ہوئی ہے، انہی کی کمپلین پر جو ہے یہ سارے واردات کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، ورنہ یہ بات جو ہے وہ آئی گئی ہو جاتی اور یہ منظر عام پہ نہیں آتی۔ آرمی چیف نے نون لیگ والوں کو اس حکومت میں لا کر بٹھایا ہے جس میں ڈار خاندان بھی ہے، تو اس میں سراسر ذمہ داری آرمی چیف کی بھی بنتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے جو مجرموں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اغوا برائے تاوان کسی غیر ملکی لڑکیوں کو بلا کر اور اس کے سارا ڈرامہ کھیل کر اور اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے تم نے اتنی بڑی واردات کی ہے کہ جس کی کوئی پاکستان میں مثال نہیں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح امیر کا قانون الگ اور اس کا غریب کا قانون جو ہے وہ الگ ہے، تو اس کی سزا جو ہے پوری قوم کو بھگتنا پڑے گی۔ ہماری 25 کروڑ عوام کو یہ تشویش ہے کہ اتنی بڑی واردات ہو گئی ہے اور آرمی چیف نے ابھی تک کوئی اس بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا، تو یہ ایسی کوئی بات چھوٹی سی نہیں تھی جس پر ان کی نالج میں نہیں آتا، کیونکہ ان کی ہر خبر پر نظر رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے، کیونکہ ان سب مجرموں کو آپ کو سزا دلوانا ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ پاکستانی عوام کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ آپ تو بزنس مینوں کو جمع کر کے ملک میں کوئی بزنس کمیونٹی یا غیر ملکی بزنس مینز کو آپ جا کر بریف کرتے ہو کہ پاکستان میں آ کر بزنس کرے، تو ان کے اوپر کیا گزرے گی جب اعلیٰ عہدیدار نائب وزیر اعظم کے خاندان جو ہے اس قدر اس طرح کی غیر ملکی 2 لڑکیوں کے ساتھ جو واردات کی گئی ہے، تو کیوں نہ ان کو اس قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ پاکستانی عوام یا انٹرنیشنل بزنس مینز کے اندر وہ اعتماد بحال ہو سکے۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے آپ کے لیے، اگر اس میں انصاف نہیں دیا، حقداروں کو سزا نہیں دی گئی، تو پھر یہ اعتماد جو ہے بحال نہیں ہو سکے گا اور کوئی اپنا کیپٹل یہاں پاکستان لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر انصاف نہیں ہے۔ باہر سے آنے والوں کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی ان کے لیے حکومتی سطح پہ جب اتنے بڑے لیول کے لوگ اس طرح سے لوگوں کا اعتماد خراب کریں گے، یہ آپ بتائیں کہ جب انٹرنیشنل طریقے سے جب یہ بڑی واردات کر سکتے ہیں تو کیا لوکل لوگوں کے انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا؟ پاکستانی قوم کے ساتھ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہے، عبرتناک سزا دے کر ان کو ایک مثال بنا سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، آپ جتنی بھی مصلحت ہیں ان کو ایک طرف کر کے اس واقعے کو فوراً سزا کی طرف لے کے جائیں، تاکہ یہ پورا واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کسی طرح کی جنبش ہوگی۔ سارے ثبوت جو ہے پورے ڈار خاندان کے کھلے عام جو ہے نا منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ اب اس میں عوام سمجھ چکی ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس جرم کو چھپایا جا رہا ہے۔ ڈار خاندان میں علی ڈار ہے جو کہ ایک IT کا وزیر بنا دیا ہے مریم نواز نے، اور اس کے بعد نواز شریف سے بھی جو ہے وہ رشتہ ہے، حاضر وزیر اعظم سے بھی رشتہ ہے،
تو اس طرح کے واقعات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو سکے. آخر میں میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، سبسکرائب کریں اور لائک کریں کہ جو بھی ویڈیوز میری آئیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.